رب العالمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین احسن الخالقین اجود الاکرمین اکرم الاکرمین رازق الصدیقین جل جلالہ و اعظم شان و تمام برہان و اسم الغیب اپنی بے مثل صالح شان معطر مقدس کتاب قرآن مجید مولانا شریف سورہ الفرقان آیت نمبر 72 الذین لا یشهدون الزور، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جو خدا پر گزرتے ہیں اپنی عزت مائی ہو گزر جاتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، وہ یہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائے یخروا علیہا صما، تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں ہوتے۔ حضرات محترم، کل کے درس میں آپ نے جھوٹی قسم کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رزق اس میں جھوٹی قسم کھائیں گے تو کاروبار چلے گا، اس کی مذمت بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنی بات کا وزن بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، فرمائیں یہ لوگ قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوں گے یہاں پر بھی۔ اور آپ حضرات نے کل کاشف العلماء امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اللہ، وہ امام صاحب نے، کیونکہ آج کل یہ معاملہ چل رہا ہے جھوٹ کے بغیر پر جھوٹ مارتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ فرض کر لیا امت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کا پتہ چل جائے تو فرمایا اس کو چوراہے میں کھڑا کر کے ذلیل اور رسوا کرو اور اس کی برادری کو بلا کے کہو کہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے، لہذا اس پر اعتبار نہ کریں۔ اللہ، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کو رسوا کیا جائے، جگہ جگہ اس کی مذمت بیان کی جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا پتہ چلے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹا ہے، تو حضرت عمر فاروق کا فیصلہ ہے کہ فرمایا اس کو چوک میں 40 کوڑے مارو اور اس کا منہ کالا کرو اور بازار میں کہو کہ یہ وہ شخص ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ، لیکن ہم پاکستان کا بابا آدم الٹا ہے، بے شک، وہ کہتے ہیں حضرت صاحب تمہیں پتہ ہی جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں چلے گا کیسے؟ لیکن یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سچا ہے، آپ نے فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک، سچ آدمی کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ جو آقا کے منہ سے بات نکلی وہی بات سچی ہے، حضور نے فرمایا سچ بولو سچ توڑو، اور آپ کو یاد ہوگا سچ بولنے کی برکت سے 60 ڈاکو ایمان والے ہوتے ہیں، یاد 60 ڈاکو صرف سچ بولنے کی برکت سے۔ کہا کہ ہم سے مال لوگ چھپاتے اور تم نے ساتھ ہی کہہ دے کہ یہ میرے پاس ہے 40 دینار، تو یہ کہاں سے سبق لیا؟ تو شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ یہ میری امی نے سبق دیا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے کہا کہ تم اپنی امی کا اتنا پاس کر رہے، ہم خالق کے بندے ہو کر اور اس کی مخلوق ہو کر کے روز جھوٹ بولتے ہیں، لہذا آپ کے ہاتھ پر ہم توبہ کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، چھوٹی عمر سبحان اللہ، سبحان اللہ، 60 ڈاکو مسلمان۔ اس میں بیٹا سچی بات یہی ہے کہ آقا کے منہ سے جو نکلا ہے اس پر عمل کرو، رازق وہ اللہ ہے اور حضور کی زبان سے نکلا ہے کہ سچ بولو، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹا آدمی مضمون دکھانے کے قابل نہیں، اس کا کیا ہے؟ عدالتوں میں لوگ اس کو کہتے ہیں اس کو نہ بلانا، وہ تو جھوٹ ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں جن کا آپ نے پچھلی آیتوں میں تذکرہ سنا،
فرمایا وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹ نہیں جو بولتے، لا یشهد الزور، اور جھوٹی محفل میں کسی بھی نہیں جاتے۔ یاد رکھیں اسی آیت کے تحت علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جہاں شراب کی محفل لوگ شراب پی رہے ہیں اس محفل میں مت بیٹھو کہ وہ بروں کی محفل ہے۔ اللہ استغفر اس ایت میں یہی فرمایا ہے، بازار میں مت جاؤ، جس طرح کے اللہ معافی دے پہلے دور ہوتا تھا، اب بھی ہے، پہلے زہر تھا، اب بات میں لاہور میں ہیرا منڈی شاہی مسجد کے پاس یہ منڈی ہے، ہاں جی تو وہ باہر نکل کر دعوت نظارہ دیتی تھی، دعوت زنا، اور پیسے لے کر اپنا من کھا۔ اب وہ زہر تو نہیں ہے لیکن اندر کھانے سب کچھ وہی ہو رہا ہے، وہی شراب ہے، وہی زنا ہے، وہی بدماشی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا ایسی محفل میں مت جاؤ کہ جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، جہاں شراب پی جا رہی ہے، ایسے آدمیوں کے پاس سے اگر گزرو تو فرمایا اگر یہ لوگ جو صالح ہیں، نیک ہیں، جن کا تذکرہ آپ نے پچھلی آیات مبارکہ میں سنا، کہ اگر یہ لوگ ایسی محفل سے گزرتے ہیں کہ جہاں شراب کی محفل ہے، لعب و لعب کی محفل ہے، غلط قسم کی محفل ہے، تو فرمائے اذا مروا، جب وہ گزرتے ہیں باللغو، لغو سے مراد یہ کہ بےہودہ جھوٹی محفل، گندی محفل، شرابیوں کی محفل، زانیوں کی محفل، چوروں کی محفل، جس طرح آج بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے سب کچھ لگا ہوتا ہے اور دیکھ رہے ہیں، ایسی محفل، گندا ٹی وی، ناچ گانے کی محفل، شراب کی محفل، فرمایا لم یخروا، نہیں گرتے وہ علیہا اس پر، ثم عمیانا، اندھے ہو کر نہیں گرتے اور بہر ہو کر نہیں گرتے کہ چلو یہ محفل ہے، سرور کی محفل ہے جی، یہاں یہ بڑا بنانا، یہ وقت بڑا اچھا پاس ہوگا، بلکہ بڑے طریقے کے ساتھ وہ گزرتے ہیں کہ جس سے ان کی عزت کرامہ، عزت سے گزر جاتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے، ورنہ لوگ شرارتی جو ہیں نیکوں کو تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور ان گندی محفلوں میں ان کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے وہ بندے ہیں وہ کان بیٹھ کر وہ سب کہ ہم نے یہ گانا سنا ہی نہیں، گانے لگے انہیں سما، وہ اس سے بہرے ہو، یعنی اندھے ہو، فرمایا کہ ایسی محفلوں سے بچو۔ حضرت سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول تھے، ان کی عمر شریف کافی لمبی تھی، تو صحابہ کئی حضرات جو تھے انہوں نے آپس میں بات کی کہ وہ شخصیت جو ہے حضرت مقداد جو آ رہے ہیں نا بڑے اچھے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، آج ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات سنی، آپ نے سنا کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی جی ہم آپ کی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ان آنکھوں نے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا، حضور کی زیارت کی، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ میں کہ تم کیسے عجیب لوگ ہو، تمہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سارے نبیوں سے، سارے نبی جتنے بھی غائب بھی آئے ان کی امتوں میں سے اگر بدترین دور آیا تو یہ سرکار کا زمانہ تھا، اللہ کہ یہاں بت کے علاوہ کوئی بات ہوتی نہیں، بت پرستی کے علاوہ۔ دوسرے قوم میں ان کے مختلف گناہ تھے وہ، لیکن یہ مکے والے اور جس دھرتی میں سرکار آئے ہیں جس زمین پر وہ ہندیر نگری تھی، وہاں کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک تھا، بت پرستی تھی، وہ لوگ بڑے سے لے کر چھوٹے تک بتوں کے آگے گر جاتے ہیں۔ اور میں جتنا وہ سخت دور تھا اور اس عالم میں جس نے سرکار کا کلمہ پڑھا، جس نے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کی جو حالت ہوتی تھی وہ ہم سے پوچھی، وہ ہم سے پوچھی کہ کیا ہوتا تھا، مارتے تھے، لٹاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ان کو پکڑ پکڑ کر پھینکتے تھے۔ اور مایا کہ خوش نصیب تم ہو، خوش نصیب تم ہو کہ تمہیں تمہارے والدین اس طرح ملے کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ، بے شک نماز پڑھتے تھے، وہ برائی سے روکتے تھے،
तुम्हें तो ऐसे माहौल में तुम्हें ये ज़िंदगी मिली और ऐसे माहौल में तुम्हारी पैदाइश हुई कि वहाँ हर पास कलमे का जिक्र हो रहा है, कुरान का जिक्र हो रहा है, तिलावत का जिक्र हो रहा है, अच्छी बातें हो रही हैं। हमारा वो दौर था कि जब हम देवनगरी थी, कहीं किसी मकान से कुरान की बात नहीं आती थी, कहीं कोई तिलावत नहीं करता था। अगर किसी से मुंह से कुरान की आयत किसी ने सुन का फौरी तौर पर वो उस पर हमला करते और मार मार कर उसको तबाह बर्बाद कर देते थे। हमारा दौर अच्छा है कि तुमने, और फिर अब तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हारे दिल में अपने आका की मोहब्बत। मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मुकाम पर फरमाया, फरमाते हैं, समझ आ गई? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाद लोग आएंगे, वो बड़े अच्छे होंगे, वो मेरे आशिक हैं। मेरा नाम आएगा तो वो दरूशी पढ़ेंगे, मेरा जिक्र होगा तो वो खुश होंगे, और इतना उनको शौक होगा, इतना शौक होगा कि वो रो रो कर कहेंगे, या अल्लाह हमें हुजूर का दीदार नसीब। आमीन आमीन आमीन। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे लोग होंगे वो तुमसे अमल के एतबार से अफजल होंगे, लेकिन जो तुम्हें मुकाम मिला है मेरी जात का वो उनको नहीं मिला, उस लिहाज से तुम अफजल हो। उस सरकार ने आप लोगों की तारीफ की, फरमाया ऐसे से मेरे अभी कल लाहौर से फोन आ रहा था, वो हैरान, उसने कहा कि मैं तो हैरान हूँ, वो बहुत बड़े फाजिल आदमी से बात कर रहे थे। मैंने तो लंदन में रहता है, कार में यहाँ आता है दादा साहब रहमतुल्लाह, वो हैरानी वाली बात है। वो कहता है कनीन शेख बड़ी दुनिया है, लेकिन उसने मेरे बारे में कहने लगे कि तुम्हारे दिल में क्या आता है कि तुम कहते कि मैं हजूर की बारगाह में पहुंचा तो हजूर ही नहीं होती थी। अब हम तो गए ना सलाम करके आ गए, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं उनकी कोशिश होती है जिस मकान में गए सहल मकान की ज़ियारत भी हुई, काश की हजूर का नहीं। उसने मेरी सारी कैसे में मैंने कहा यार तुम करते क्या हो, क्या? मैंने कहा सिर्फ ये ही काम करता हूँ कि हर वक्त जब मैं गाड़ी चलाता हूँ लंदन में, हालांकि मैं लंदन में गंदी महफिलों में वहाँ से गुजर मेरी जुबान को दुरूद होता है। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ की बड़ी बरकत है कि अल्लाह करीम जिसको ये तौफीक देता है ना। अगर आप, मैं चाहता हूँ कि सरकार का कुर्ब में मिले तो बहुत ज़्यादा खुश करो, अल्लाह ताला में दुरूद। आमीन।